رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کنت شفیعہ یوم القیامہ، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور تسلسل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تفسیر آپ سماعت کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 کی آج تفسیر ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہم تمہیں آزمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے؟ در حقیقت آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے پر آزمائش ڈال کر کہ یہ میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ مصیبت اللہ ڈالتا ہے بندے پر تو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ تو آزمائش رب کی طرف سے اس لیے ہوتی ہے اطاعت گزار اور نافرمان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر سے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بندے کے دل میں ہے کہ نہیں ہے، اللہ آزمائے گا۔ بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں۔ اللہ نے روزہ فرض کیا کس لیے؟ تاکہ آزمائش کرے کہ کون ہے جو میرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اور کون ہے جو روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ و صدقات ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کیا تاکہ دیکھیں کہ کون اپنے مال کی محبت میں گرفتار ہو کر کے میرا حکم نہیں مانتا اور کون میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اسی طرح جانوں کو کمی سے امراض کے ذریعہ اموات ہونا، یعنی مرض اللہ تعالیٰ دے کر کے موت عطا کرنا، اس سے بھی آزماتا ہے رب العالمین کہ کون اس پر صبر کرتا ہے اور کون شکوہ کرتا ہے۔ پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ اولاد جو ہے دل کا پھل، تو اللہ تعالیٰ کبھی آزماتا ہے بندے کو، بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے،
کبھی اس کی اولاد کو موت عطا فرما کر کے آزماتا ہے، کبھی بیماریاں دے کر کے آزماتا ہے، کبھی جانی اور مالی نقصان دے کر کے بندے کو آزماتا ہے۔ تو رب العالمین کی طرف سے آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں۔ ترمذی شریف کتاب الجنائز میں حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس کے لیے جنت میں مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یعنی جو اپنے بچے کی موت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے مکان بناتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کا جو حادثات اور قدرتی آفات سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض اوقات حادثات آتے ہیں، کبھی جان کا نقصان ہوا، کبھی مال کا نقصان ہوا۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک قسم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جیسے کہ انبیاء و صالحین کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کیسی کیسی آزمائشیں ہوئی، جان کی بھی آزمائش، اولاد کی بھی آزمائش، مال کی بھی آزمائش، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا کہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کے کھڑے رہے، کبھی بھی رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت ذرہ برابر نہ کیا۔ تو جو اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو در حقیقت یہ ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کی خاطر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، سمجھ رہے؟ ان کے درجات کی بلندی کی خاطر ان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر کے ان کے درجات کو اور زیادہ بلند فرماتا ہے۔ اور دوسری قسم مکافات عمل ہے اور کفارے ذنوب ہے۔ مثلا کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کو کسی جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا ہوتا ہے اور وہ شخص اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے اور اس کو بھی جانی اور مالی نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا کسی بندے نے کسی پر ظلم کیا تو اب جو مظلوم ہے اس نے صبر کر لیا، تو صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی طرف سے اس ظالم سے انتقام لیتا ہے اور بعض اوقات یہ جانی اور مالی نقصان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے یا وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بندے پر آزمائشیں آتی ہیں بیماری کی شکل میں، کبھی مالی تنگ دستی کی شکل میں، کبھی مکانات یا اس کی اولاد کی صورت میں کوئی آزمائش آئی اور بندہ گنہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر بندہ گنہگار ہوتا ہے اور بیمار ہو گیا، اللہ نے بیماری دی اور صبر کرتا ہے، لیکن صبر کرنا یہ شرط ہے، یاد رکھنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں میں کمی کر دیتا ہے یا بالکل اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر ایسے بندے پر مصیبت آئی، ایسے بندے کی آزمائش ہوئی جو گنہگار نہیں ہیں، جیسے اولیاء اور صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور آزمائش کی برکت سے ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے گنہگاروں اور اطاعت گزاروں پر آزمائش آنے میں۔ یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہیں جس میں ہر قدم پر آزمائشیں ہیں۔
یہ دنیا ہے دارال آزمائش ہے، دارال ابتلا ہے، دارال امتحان ہے۔ یہ مومن بندے کے لیے آسانیاں نہیں ہیں یہاں، ہم یہاں پر آشائش لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر مصیبت جھیلنے کے لیے آئے ہیں، ہم امتحان یہاں پر آزمائش مطلب آزمائش میں صبر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اور اس سے فرما بردار اور نافرمان محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ صبر کرے گا یا بے صبری کرے گا، لیکن لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دو بندہ ہے، دونوں پر آزمائش ڈالا، ایک بندے نے صبر کیا اللہ کا شکر ادا کیا، دوسرے بندے نے بے صبری کی اور ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا کہ دیکھو یہ میرا بندہ صابر ہے۔ یہ فرق ہو گیا کہ یہ بندہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، دوسرا جس نے بے صبری کی وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ تو آزمائش اللہ تعالیٰ اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ فرما بردار اور نافرمان میں فرق ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں مثالیں انبیاء کرام علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، حالانکہ انبیاء کرام سراپا نیکوکار پرہیزگار تھے، کبھی ان کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں لگا تھا حضرات انبیاء علیہ السلام پر، لیکن سب سے زیادہ آزمائش جو دی گئی جن کو وہ انبیاء کرام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، اور نوح علیہ السلام کو قوم نے کس طرح جھٹلایا، کس طرح ستایا، وہ سب قرآن میں لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کے اموال اولاد کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا جانا اور انبیاء کرام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کا آزمائش اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے، روح کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہوں تو صبر کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری نہ کرے۔ بندے پر جب مصیبت آتی ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اور جن کے رتبے بلند ہیں جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا۔ جو نیک بندے اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو مصیبتوں کا وہ استقبال کرتے تھے کہ مصیبتیں آئیں، فقر و فاقہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ مگر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئی تو صبر کریں، بے صبری کر کے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ بے صبری کرنے سے مصیبت تو جاتی نہیں بلکہ ملنے والے ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے۔ یعنی بے صبری کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کسی دوسرے سے کہتے پھرنا کہ یار یہ پریشانی وہ پریشانی، بلا وجہ ضرورت ہے تو اپنی مصیبت کا ذکر کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جانا ہے تو ڈاکٹر سے تو کہیں گے نا کہ ہاں یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ مرض ہے وہ مرض ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے، تو جہاں تک ہو سکے بتا بس اللہ کا شکر ہے، وہ پوچھتا ہے بتا دے بھائی یہ تکلیف ہے، تو یہ شکوہ نہیں ہے، بلا وجہ بلا ضرورت شکوہ کرنا، ان سے کہتے پھرنا، یہ بے صبری ہے۔ بار بار اس کا ذکر کر کے جو ہے نا یہ منہ بنانا، اس طریقے سے بے صبری کرنے سے مصیبت کیا جائے گی، البتہ جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کتاب المردہ کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بھی خیرا یصبہ منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث رسول ہے، یعنی آپ پر ہم پر اگر کبھی کوئی مصیبت آئے تو سمجھ جانا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ ضرور کیا ہوا ہے۔
چونکہ حضور نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ مطلب بھلائی چاہتا اللہ تعالیٰ، جس پر رحمت نازل کرنا چاہتا اسے مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا. اب مصیبت کی کئی صورتیں ہیں، کبھی اس کے جان میں بیماری ڈال کر مصیبت دیتا ہے، کبھی اولاد کو بیمار کر دیتا ہے، کبھی مالی تنگ دستی آ جاتی ہے، کبھی کچھ نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی خراب ہو گئی، کبھی مکان میں پرابلم آ گئی. آزمائشوں کی مصیبتوں کی طرح طرح سے مختلف صورتیں ہیں. تو بہرحال اگر ہماری طرف مطلب مصیبت کوئی متوجہ ہوتی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر رحمت نازل کرنا چاہا اور اللہ ہمارے ساتھ بھلائی چاہتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب بھی، اب دیکھیں کہ ایک معمولی چیز بھی مصیبت اگر بندے مومن کو لاحق ہوتی ہے تو اللہ کا انعام اس پر کیسا ہوتا. یہ آپ سنیں، یہ حدیث پاک یاد رکھیں. آپ کو انشاءاللہ مصیبت آئے گی تو صبر کرنے کی سعادت ملے گی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کو جب بھی کوئی تھکاوٹ، یعنی بندہ دن بھر کام کاج کر کے تھک جاتا ہے نا، کوئی تھکاوٹ یا جسمانی درد لاحق ہو، یا کوئی غم پیش آتا ہے، یا کوئی بیماری لگتی ہے، یا کسی چیز کا اندیشہ اور خوف دامن گیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا چبھے تو بھی اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ بندے مومن کی شان ہے پیارے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے کو مصیبت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، تو اس سے بڑا انعام یہ ملتا ہے بندہ جب صبر کرے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا. اور اگر اللہ گناہ نہ مٹائے اور خدا نہ کرے یہ گناہ ہمیں آخرت میں پھنسا دے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر اس گناہ کی وجہ سے جو اللہ مصیبت ڈال کر ہمارا مٹا رہا ہے اگر نہ مٹائے اور اس گناہ کی اللہ پکڑ کر لے قیامت کے دن، اور اللہ نہ کرے معاذ اللہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈال دے، تو بتاؤ جہنم کا شدید عذاب ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، یعنی بندے کو اللہ معمولی کوئی تکلیف دیتا ہے نا، معمولی، جیسے آپ انجیکشن لگاتے ہیں نا، تو انجیکشن لگاتے ہیں تو ایک معمولی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، معمولی. جس طرح کانٹا چبھتا ہے معمولی تکلیف ہوتی ہے. تو انجیکشن آپ کو جب لگتا ہے یا آپ لگاتے ہیں تو جس کو لگاتے ہیں اس کو جو ذرہ برابر تکلیف ہوتی ہے نا، اللہ اس تکلیف کے سبب سے بھی بندے کا گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تھکاوٹ آ گئی، دن بھر کام کاج کیا، بھاگ دوڑ کیے، تھک گئے، بعض اوقات پیر درد کرتا ہے، بعض اوقات جسم درد کرتا ہے، بعض اوقات ہاتھ درد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی، اس معمولی تکلیف کی برکت سے بھی اللہ بندے کا گناہ مٹا دیتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہم پر کہ جو گناہ ہمیں آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں اللہ اس معمولی مصیبت ڈال کر کے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن بس ضروری یہ ہے کہ ہم صبر کریں، شکوہ ہرگز کبھی نہ کرے، شکایت نہ کرے، صبر کرے، اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہیں تو ہی جا کر یہ انعام ہم کو ملے گا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الزہد، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد عورت کے جان و مان اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو بندہ بار بار مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، بار بار مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی معمولی مصیبت اللہ تعالیٰ دے کر آخرت کی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیتا ہے. اللہ بس ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کتاب الزہد، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یہ حدیث پاک سنو، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، یعنی جو دنیا میں پریشان ہاتھ لیتے تھے، بیمار لیتے تھے، مصیبتوں میں گرفتار رہتے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کے دن مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام اور سکون میں رہنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں
ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی تاکہ ہمیں تکلیف ہوتی، ہم دنیا میں تکلیف برداشت کرتے اور آخرت میں ہمیں بھی اجر و ثواب عطا کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگ اس دنیا میں دیکھیں، راحتیں اللہ کی نعمت ہیں، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بیماری، جسمانی بیماری آنے کی بڑی فضیلت تو ہے، لیکن ہمیں اس بات کی شریعت میں اجازت نہیں کہ ہم اللہ سے مانگے کہ مولا تو ہمیں بیمار کر دے، ہمیں بیمار کر دے، یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے دیکھا کہ بڑے دبلے پتلے ہیں اور چہرہ زرد ہے اور انتہائی پریشان حال ہے، یعنی گویا کہ مصیبتوں کے مارا ہوا ہے۔ جب حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہاری حالت یہ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے رب سے یہ دعا کی تھی کہ مالک تو ہمیں آخرت میں جو مصیبت دینا چاہتا ہے وہ دنیا ہی میں ڈال دے اور آخرت کی مصیبت سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی، تو آخرت میں ہمیں ملنے والی مصیبت کو اللہ نے دنیا ہی میں عطا کر دیا۔ تو یہ حال ہمیں ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے اس کو پسند نہیں کیا۔ بظاہر یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ چلو دنیا میں مصیبت جھیل لیا، چند دن کی زندگی ہے، آخرت کے عذاب سے بچ گیا، لیکن میرے حضور نے یہ بات پسند نہیں کی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں مانگا کہ آخرت میں کی مصیبتیں ہی ہم کو دنیا میں ڈال دے؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ یہ کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے رب تو اپنی رحمت سے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، عافیت دے دے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، یہ نہ کرے کہ آخرت کی مصیبتیں دنیا میں دے دے، نہ، اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ عافیت ہی کا سوال کرے کہ مالک ہم تو آزمائش کے لائق نہیں ہیں، نہ ہم صبر کر پاتے ہیں، بڑے کمزور ہیں، بڑے نازک ہیں، اللہ دنیا میں بھی عافیت دے دے اور آخرت میں بھی عافیت دے دے۔ مصیبت کی ہرگز دعا کبھی نہ کرے، مصیبت مانگنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر اور عافیت کا سوال کرے، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو پھر اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کرے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جو دنیا میں زیادہ پریشان حال، زیادہ مصیبت زدہ، زیادہ تکلیف میں، زیادہ بیمار رہتے ہیں نا، آخرت میں جب اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا تو یہ جو لوگ دنیا میں عافیت کے ساتھ رہے، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ رہے، جنہیں کوئی بیماری نہیں لگتی ہے، تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی بیماری دی جاتی دنیا میں، بلکہ ہماری کھال کینچیوں سے کاٹ لی جاتی اور ہمیں تکلیف ہوتی اور ہم تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، تو اس تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی ہمیں آج اجر و ثواب عطا کیا جاتا، کیونکہ بندے کو آخرت میں ثواب کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ آج ہمیں دنیا میں اتنا مال کی ضرورت نہیں ہے جتنا آخرت میں اعمال صالحہ اور نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو جب بھی بیماری جائے تو بہرحال صبر کرے۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اگلی آیت نمبر 156 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ آپ سب کو یاد ہوگا، قرآن کی آیت بھی اور بہت پاکیزہ کلمہ ہے، آیت قرآنی بھی ہے۔ اب یہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی آپ یاد کر لیں تاکہ آپ جو پڑھیں تو معنی یاد رہے گا تو آپ کو اور زیادہ اچھا لگے گا۔ انا للہ مانے بے شک ہم، للہ اللہ ہی کے ہیں۔ انا للہ مانے کیا ہوا؟ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے ملک ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، اللہ کے ہم مملوک ہیں۔ تو انا للہ مانے بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون پلٹ کر جانے والے ہیں، یہ معنی ہوا۔ اس کو یاد رکھیں، انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ نیک لوگ جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، شور شرابہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے
والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ فرمایا وبشر الصابرین، میرے محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے مملوک اور اسی کے بندے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے۔ بھئی اللہ مصیبت دے تو یہ ہم پڑھیں اور ہم یہ کہیں کہ مالک ہم تو تیرے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے مملوک ہیں، تو جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، تیرے غلام ہیں، تو جو چاہے ہمارے ساتھ کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اور آخرت میں ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو بندہ جب اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پھر راضی ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی مصیبت آئی تو ہم اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں کہ مالک ہمارا کیا ہے، ہم تو تیرے ہی ہیں نا، اور تو ہمارا مالک ہے۔ تو ہر شخص جو ہے نا اپنے مملوک میں جو چاہتا کرتا ہے، ہم تیرے مملوک ہیں تو بھی جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب مصیبت آئے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر تبیان القرآن میں ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، اور وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ یہ اس امت کو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں دیا ہے، ویسی طریقے سے یہ مبارک کلام انا للہ یہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو دیا، پچھلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملے۔ یعنی ہم سمجھ لو کہ جو بہت زیادہ عظمت والا کلام ہے یا کلمہ ہے، اللہ نے وہ اپنے محبوب کی امت کے لیے بچا کر رکھا تھا، انہیں عطا کیا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس مبارک کلموں کو اگر کسی امت کو نہیں دیا، صرف اپنے حبیب کی امت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو رب کے نزدیک یہ کلام بہت عمدہ اور بہت محبوب اور بہت پسندیدہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ آپ کو یاد بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی معمولی بھی مصیبت آئے نا، ٹھوکر بھی لگ جائے پاؤں میں نا، تو بھی آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھوکر بھی لگ جائے پاؤں میں، چلتے چلتے پھسل بھی جائیں تو بھی آپ پڑھیں۔ اس کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری کر لیں، کوئی غم آ جائے، کوئی ٹینشن ہو جائے، اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ بڑی عظمتیں، بڑی برکتیں ملے گی۔ اب دیکھیں اس مبارک کلمے کی پڑھنے کی برکتیں کیا ہیں۔ حدیث پاک مسلم شریف کتاب الجنائز میں ہیں، ام المؤمنین سجدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری ماں اور ساری کائنات کے مومنوں کی ماں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئی اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تو میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضور السلام نے یہ فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت یہ کلمہ پڑھے انا للہ اور اس کے بعد میں یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت پر بہترین اجر عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور کی طرف ہجرت کی، اور بہرحال میں پھر بہرحال میں نے یہ دعا پڑھ لی جو حضور نے کلمہ سکھایا تھا انا للہ، یہ پڑھ لیا۔ اب حضرت ام سلمہ سوچتے ہیں کہ حضور کی تعلیم پر یقین تو تھا کہ
کہ اللہ بہتر بدلہ ضرور عطا کرے گا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، مجھے اتنا اچھا رکھتے تھے ابو سلمہ، آخر میرے شوہر سے بہتر کون سا شوہر ملے گا مجھے؟ کون سا شوہر ملے گا؟ میرے شوہر تو فوت ہو گئے، لیکن حضور کے کلام پر اعتماد بھی تھا، یقین بھی تھا کہ حضور نے فرمایا اس سے بہتر ملے گا ہی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بس یہ کلمہ پڑھ لیا، چنانچہ عدت گزارنے کے بعد پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے پیغام نکاح عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ پھر مجھے حضور نے اپنے نکاح میں قبول فرما لیا، سبحان اللہ، اور مجھے اللہ نے وہ شوہر دیا جو کائنات کے تمام شوہروں سے بہتر شوہر ہے۔ یہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یقیناً حضور کا کلام حق ہے، کہاں ابو سلمہ کہاں اللہ کے رسول۔ ابو سلمہ فوت ہو گئے، میرے آقا نے وعدہ کیا تھا اللہ اسے بہتر عطا فرمائے گا، اور میں نے یہ پڑھا، کلام پڑھا، تو اللہ نے مجھے رسول اللہ کو ہمارا شوہر بنا دیا، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں یہ پڑھا کرے، اللہ اس سے بہتر دے گا۔ مسند امام احمد کی روایت میں حضرت امام حسین شہید کربلا بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان مرد و عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ مثلاً آپ کو پہلے زمانے میں 10-20 سال پہلے کوئی مصیبت پہنچی تھی، اس وقت آپ نے نہیں پڑھا تھا یا آپ کو معلوم نہ تھا، یاد نہ تھا، آج آپ یاد کریں اس کو کہ فلاں دن یار گر گیا تھا، مصیبت پہنچی تھی، اس کو یاد کر کے آج پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ اس دن اگر پڑھتا جس دن مصیبت پہنچی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نیا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہم ثواب لینا چاہتے ہیں تو ہماری گزشتہ زندگی میں بہت مرتبہ ہم مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہوں گے، تو ایک ایک مصیبت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ ثواب اور برکتیں ہمیں عطا فرماتے جائے گا۔ تفسیر عزیزی میں حدیث پاک لکھی ہے کہ ایک دفعہ ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھ گیا تو حضور علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی کوئی مصیبت تھی؟ چراغ بجھ گیا کہ معمولی چیز ہے، ہوا چلنے سے چراغ تو بجھ ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے اور وحشت میں ڈال دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسے ایک لائٹ چلی گئی، فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب یہ سمجھ لے پیارے کہ کوئی بھی معمولی سی معمولی مصیبت ہو نا، معمولی سی معمولی تکلیف آپ کو آئے، غم ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، کسی چیز کا خوف ہو، کوئی وحشت ہو، کوئی دہشت ہو، گاڑی سے آپ جا رہے، گاڑی سلپ کھا گئی، گاڑی ذرا ترچھی ہو گئی، گرنے کے قریب آ گئے، تو بھی آپ انا للہ پڑھیں، اگرچہ نہیں گرے لیکن گرنے کی قریب آ گئے۔ بعض اوقات گاڑی چلتے ہیں، گاڑی سلپ کھا جاتی، پھسل جاتی، نہیں گرتے، سمجھ جاتے ہیں، تو بھی آپ یہ پڑھیں، اللہ اس کو ثواب عطا ضرور فرمائے گا۔ بہرحال ہمیشہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تفسیر عزیزی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت لکھی ہے کہ جس میں 4 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، جس کے اندر 4 چیزیں جمع ہو جائیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں اللہ کے حضور التجا کرے، یعنی جو بندہ کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ خیر عطا فرما، برکت عطا فرما، اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، قناعت عطا فرما، اس طرح اللہ سے التجا کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اور تیسری چیز جب بارگاہ الہی سے کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہے، جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ تیرا شکر ہے، اور چوتھی چیز جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفر اللہ کہے۔ فرمائے میرے آقا نے کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تفسیر عزیزی میں دوسری روایت دیکھی، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ان دونوں بزرگوں کی جب نماز باجماعت چھوٹ جاتی تو بلند آواز کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، یہاں تک کہ لوگ اظہار افسوس کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہو گئی، افسوس کرنے کے لیے آتے۔ یعنی جماعت چھوٹ گئی تو لوگ چونکہ دین کو اہمیت نہیں دیتے ہیں نا، یہاں جماعت کی بات تو دور ہے، نمازیں لوگ چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے تو کہاں اہمیت دیتے ہیں۔ ہاں 100 روپے کا نوٹ گر جائے تو افسوس تو ہوتا ہے، ایک بار دل پہ دھکا تو لگتا ہے کہ 800 روپے گم ہو گئے، لیکن نماز قضا ہو جا رہی ہے تو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا جتنا کہ 10 روپے کے ضائع ہونے پر ہوتا ہے۔ مطلب لوگوں کے نزدیک دین کا حد اتنا ہلکا ہو گیا ہے، اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ دین کا بڑا سے بڑا نقصان ہو لوگ اس پر نوٹس نہیں لیتے ہیں۔ تو بزرگوں کا انداز یہ تھا کہ جماعت اگر چھوٹ جاتی تو افسوس کرتے، جیسا کہ کوئی مر گیا ہے نا اس طرح افسوس کرتے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، لوگ سمجھتے کہ ان کا کوئی بھاری نقصان ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، نام خیال نہیں آ رہا ہے، ان کی کوئی جماعت چھوٹ گئی تو یا نماز قضا ہو گئی، قصدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، صاحباً، تو افسوس کیا، بہت دکھ ہوا ان کو، اور روتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ لوگوں کا حال کیا ہے، اگر میرا بیٹا فوت ہو گیا ہوتا تو بہت سارے لوگ مجھے تسلی دینے کے لیے میری تعزیت کے لیے آتے، اور میری جماعت چھوٹ گئی ہے، کوئی مجھے تعزیت دینے کے لیے نہ آیا، کوئی مجھ سے اظہار افسوس کرنے کے لیے نہ آیا۔ یعنی اس بات کا انہیں اس دکھ ہوا کہ لوگوں کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا ہی کی صرف اہمیت ہے۔ تو پیارے عزیزوں، آج کا درس بس یہیں تک موقوف رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے جو ہے نا، چونکہ یہ حدیث پاک کا بھی درس ابھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتہ مزید جو بچا رہے گا ہم عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔